بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی اہم اور انفارمیٹیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سے انسانی جسم میں ہڈیوں ٹائپس آف بونز ان دا ہیومن اسکیلیٹن سے متعلق بات ہوگی۔ انسانی جسم میں ہڈیوں کی تعداد کیا ہے اور اسکیلیٹل سسٹم کیسے کام کرتا ہے، اور کن چیزوں سے یہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کن چیزوں کے استعمال سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں جس سے ہڈیوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ کون سی ڈائٹس ہیں جنہیں یوز کرنے سے ہڈیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان ڈائٹس کا بھی ذکر کریں گے جن کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو بڑی توجہ سے دیکھیے گا اور اس سے آپ کی بہت سی معلومات میسر ہوں گی۔ انسانی جسم میں ہڈیوں کی تعداد 206 سے 213 ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں میں انگلیوں اور پسلیوں کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہڈیاں لائٹ ویٹ ہوتی ہیں لیکن پورے جسم کے وزن کو اچھے سے سنبھال لیتی ہیں، اور یہ ہڈیاں ہمارے مختلف اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں، جیسے سکل یعنی کھوپڑی دماغ کی حفاظت کرتی ہے، اور چہرے کے جو خد و خال ہیں، یہ شیپ ہے، یہ بھی کھوپڑی اور سکل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور رب کیج ہوتا ہے یعنی پسلیاں، یہ انسانی پھیپھڑوں کی اور دل کی حفاظت کرتی ہیں۔ دانت اور ہڈیاں پورے جسم کے سخت ترین اعضاء ہیں، اور پورے جسم کی 99% کیلشیم انہی دونوں میں ہوتی ہے۔ لیکن دانت میڈیکلی ہڈیاں نہیں ہیں، یہ ہڈیاں زندہ چیزیں ہیں۔ ساری زندگی ان میں تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ریپیئر بھی کر لیتی ہیں۔ ان ہڈیوں کے اندر یعنی بون میرو ہوتی ہے، یعنی ہڈیوں کا گودا۔ یہ ایک فیکٹری ہے، یہاں یہ خون بنتا ہے۔ ایک دن میں 200 ارب ریڈ بلڈ سیلز ان ہڈیوں کے گودے میں بن جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آرکیولوجسٹ جو ہوتے ہیں جب زمین کھودتے ہیں تو اندر سے پرانی تہذیبوں کے آثار نکلتے ہیں اور ڈھانچے بھی نکلتے ہیں۔ ویسے تو سارا جسم ختم ہو گیا، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے، لیکن یہ ہڈیاں کیوں بچ جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ خاص قسم کے میٹیریل سے بنی ہوتی ہیں جن کو کولیجن کہا جاتا ہے، اور کیلشیم فاسفیٹ یہ دونوں کا کومبو بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہڈیاں زیادہ دیر تک زمین میں محفوظ رہتی ہیں۔ اب آپ کو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے خوراک بتاتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ویجیٹیبل اینڈ فروٹس، خاص طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو گرین اور یلو ویجیٹیبلز زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ ایکسرسائز، جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور 30 سال کی عمر تک ہڈیوں کے بننے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ ہڈیاں کیلشیم سے بنی ہوتی ہیں، تو ایک انسان میں ایک دن میں 1000 mg یعنی 1000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بہت زیادہ عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کو 1200 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہڈیاں 50% پروٹین سے بنی ہوتی ہیں۔ وہ کھانے جو پروٹین اورینٹڈ ہوتے ہیں، مثلا گوشت، پولٹری وغیرہ، ان کو زیادہ استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ کیلشیم کھانے سے حاصل ہو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو کیلشیم میڈیسن سے بھی لی جا سکتی ہے۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا میں 1 ارب افراد میں وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ وٹامن ڈی یعنی کہ ڈیفیشنسی آف وٹامن ڈی، اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے وٹامن ڈی سپلیمنٹ ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور طاقتور ہوں۔ اور اوبیسٹی یعنی موٹاپا، جو لوگ موٹاپے میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ہڈیوں کے فریکچر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی ہڈیوں کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور اگر ٹوٹنے کی بات کی جائے تو پورے جسم میں ہاتھ کی ہڈیاں یہ سب سے زیادہ ٹوٹتی ہیں۔ بچوں میں کالر بون کے فریکچر کے سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح روڈ پر سیف رہنے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کیجیے اگر آپ موٹر سائیکل پر ہیں، اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہ کیجیے، اپنی سیفٹی کا خیال رکھیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ہڈیوں کی کمزوری، آسٹریوپروسس کو یعنی خاموش مرض کہا جاتا ہے، اور اس کا احساس تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور وہ کمزوری کا اس میں ہڈیاں جو کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور تقریباً ہر 2 میں سے 1 فیمیل اور 4 میں سے 1 میل اس کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر یوتھ میں ہی ہڈیوں کی مضبوطی کا خیال رکھا جائے تو بڑھاپے میں اس کے فوائد ضرور ملتے ہیں۔ اب آپ کو ان چیزوں سے متعلق آگاہ کروں گا کہ جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہ نمک کا استعمال زیادہ کرنے سے جسم سے کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔
اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ مختلف غذائیں جیسے چپس، فاسٹ فوڈز وغیرہ میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ نمک کو غذا سے بالکل نکال دے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے بھی جسم مضبوط ہوتا ہے، مگر روزانہ 2300 ملی گرام یا 2.3 گرام سے زیادہ مقدار میں نمک کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور سیکنڈلی، بہت زیادہ بیٹھ کر وقت گزارنا۔ آج کل زیادہ تر لوگ جیسے اب ٹیلی ویژن یا موبائل دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں، مگر یہ ہیبٹ بن جاتی ہے اور چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے تو ہڈیوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے روزانہ ایکسرسائز ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جسمانی ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ پیر اور ٹانگیں جسم کا اس طرح بوجھ سنبھالیں کہ ہڈیاں اور مسلز گریوٹی کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہوئیں۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہے بہت زیادہ میٹھے مشروبات کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ان مشروبات میں پائے جانے والی کیفین اور فاسفورس ہڈیوں کی کمزوری کے درمیان تعلق نظر آتا ہے۔ ماہرین کے خیال کے مطابق اگر لوگ دودھ یا کیلشیم والے مشروبات کی جگہ میٹھے مشروبات کو پریفر کریں گے تو ہڈیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ مقدار میں کافی یا چائے پینے سے بھی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اسموکنگ کی عادت بھی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث ہے، تو اس سے جسم کے لیے بننے والے نئے ٹیشو جو بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال یعنی اسموکنگ میں آپ جتنا زیادہ عرصہ وقت گزاریں گے آپ کی ہڈیوں کو نقصان ہی ہوگا۔ اسموکنگ کے عادی افراد میں ہڈیاں ٹوٹنے کا امکان زیادہ جبکہ ٹھیک ہونے میں زیادہ عرصہ لگتا ہے۔ سورج کی روشنی سے دور رہنا بھی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے کیونکہ جسم سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی بناتا ہے۔ اس لیے سورج کی روشنی انسانی جسم اور اس میں موجود ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے کیونکہ وٹامن ڈی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی انڈے، دودھ اور فورٹیفائڈ سیریز میں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے وٹامن ڈی سپلیمنٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ عرصے تک ادویات کا استعمال بھی نہ کیا جائے تو ان کے اثرات ہڈیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ بہت زیادہ مجبوری نہ ہو اور ادویات کو لمبے عرصے تک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ڈائٹنگ کے ذریعے جسمانی وزن کم کرنے سے بھی ہڈیوں پر اثرات پڑتے ہیں، اور خواتین میں خالی پیٹ گھومنے سے ہارمونز نظام کو متاثر کرتا ہے اور جو ہڈیوں کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ان فوڈز کا آپ کو بتاتے ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دہی کا استعمال یقینی بنائیں، اس میں وٹامن اے اور ڈی، کیلشیم، پوٹاشیم وغیرہ ہوتا ہے۔ روزانہ دہی کو کھانے سے ہڈیوں کی کمزوری اور فریکچر کے خطرات کو یہ کم کرتا ہے۔ اور دودھ ہے، اس میں وٹامن اے، ڈی، کیلشیم اور فاسفورس وغیرہ ہوتا ہے۔ اس طرح سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور ساگ وغیرہ یہ زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں۔ یہ وٹامن کے اور وٹامن سی کا اچھا ذریعہ ہیں۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو پاور آف امیونٹی کو بھی یہ بڑھاتے ہیں۔ اور ڈرائی فروٹس جو ہیں یہ بھی ہڈیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس طرح خشک آلو بخارا میں کا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس میں ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ ہڈیوں کو ریڈیشن سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ پنیر کا استعمال اس میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں دودھ شامل ہوتا ہے، مچھلی میں وٹامن ڈی، کیلشیم شامل ہوتا ہے۔ ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ مچھلی کھانے سے ہڈیوں پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ انڈے اور دالیں وغیرہ استعمال کیجیے کیونکہ دالوں کو جسم کو صرف پروٹین ہی نہیں بلکہ دالوں سے کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور اومیگا 3 سے بھرپور ہوتی ہیں اور یہ ہڈیوں کی کثافت میں کمی کی روک تھام کرتی ہیں۔ اس لیے اپنی صحت کے حوالے سے اپنے ہر آرگن انکلوڈنگ بونز کا بھی خیال رکھیے تاکہ جسمانی ہڈیوں کے مضبوط اور پاورفل ہونے سے آپ ایک ہیلتھی لائف کے ساتھ ساتھ بھرپور طریقے سے لائف گزار سکیں اور اپنی صحت اور تندرستی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ ویورز، اس ویڈیو میں آپ سے نہایت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔